نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے سے ہم کس کس طریقے پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خصوصی طور پر ہمیں کون سے کام ایسے کرنے چاہیے کہ جس سے ہم اس مہینے سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارا دین دو بڑے کاموں کا مجموعہ ہے۔ ایک طرف ہمیں اپنے رب کے حقوق ادا کرنا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی جیسی نعمت دی اور بے شمار دیگر نعمتیں عطا کی، ہم اس کے احسان مند ہوں، اس کے حقوق ادا کریں۔ اور دوسری طرف ان انسانوں کے حقوق کی ادائیگی ہمارے دین کا ایک لازمی حصہ ہے، جن انسانوں کے ساتھ ہم اس زمین پر رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا دن رات رابطہ اور واسطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ اور ایک انسان کی زندگی اسی وقت پرسکون اور خوبصورت زندگی بن سکتی ہے، اور دوسری طرف اس زمین پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، احسان کے ساتھ پیش آئے۔ جو انسان ان دونوں چیزوں کی طرف توجہ دیتا ہے وہی انسان دراصل ایک اعتدال کی زندگی بسر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اس دنیا میں بھی سکون پاتا ہے اور دوسری زندگی یعنی آخرت کی زندگی بھی اس کی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہیں۔ سب سے پہلے حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق، اپنے خالق کے حقوق کی ادائیگی میں نمبر 1 نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے لیے سکون حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، جس میں انسان پاک صاف ہو کر پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اس کو یاد بھی کرتا ہے اور اس سے دعائیں بھی کرتا ہے۔ اور اس مہینے میں فرض نماز کے علاوہ خصوصی طور پر نوافل کا اہتمام ضروری ہے، جن میں خصوصاً رات کا قیام تراویح کی شکل میں یا پھر تہجد کی شکل میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب یعنی اپنا حساب کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے اجر کی توقع رکھتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کی خاطر رات کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے دن کو روزہ اور رات کو تراویح کی نماز، نفل نماز، اس کا خاص اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے۔ روزے اور نماز کے علاوہ خصوصی طور پر اس مہینے میں قرآن پاک سے تعلق قائم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، لہٰذا قرآن پاک سے مختلف طریقے پر آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں، مثلاً تلاوت کے ذریعے، رات کو تراویح میں سن کر، یعنی آپ ایسی جگہ پر تراویح پڑھیں جہاں کوئی اچھا قاری خوبصورت انداز میں قرات کرتا ہو، یعنی خود تلاوت کے علاوہ قرآن کا سننا بھی ایک عبادت، اور خصوصاً نماز کے اندر اس کا پڑھنا اور سننا عام قرات سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، کیونکہ قیامت کے دن قرآن پاک انسان کے حق میں سفارش کرے گا اور کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے قیام کی حالت میں پڑھا۔ پھر اسی طرح قرآن پاک چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے تلاوت اجر کی خاطر
اور ثواب کی خاطر کرنے کے علاوہ، برکت کی خاطر کرنے کے علاوہ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں، نصیحت پکڑیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، یہ ایک گائیڈ بک ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ عبادت کا مہینہ ہے اور علم کا سیکھنا سکھانا بہترین عبادت ہے، کیونکہ ایک عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ تو روزے کی حالت میں جہاں آپ عبادات کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہاں افضل ترین عبادت قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کی طرف بھی توجہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ لہٰذا جو لوگ قرآن جانتے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ جانتے ہیں، اس کا مفہوم جانتے ہیں، وہ ایسی مجلسیں قائم کریں کہ جس میں دوسرے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچا سکیں۔ اور اسی طرح جو لوگ نہیں جانتے وہ خاص طور پر ایسے علماء اور ایسے لوگوں کے حلقوں میں حاضر ہوں اور وہاں قرآن سیکھیں تاکہ ان کی زندگی میں بھی قرآن کی خیر و برکت نظر آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں اور کچھ قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تو قرآن جیسی نعمت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص اس رحمت اور برکت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ اور رمضان المبارک قرآن کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایک بہترین مہینہ ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے علاوہ خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے خصوصی طور پر گھروں میں خواتین اپنے بچوں کو، اہل خانہ سب کو افطار سے پہلے دعا کی طرف متوجہ کریں تاکہ ان برکت کے لمحات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جو عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ کی